جی دوستی کا کیا مزہ آئے گا دنیا دار سے، دل کا رشتہ جوڑ لو احمد مختار سے، اور تیر سے تلوار سے نہ کسی ہتھیار سے۔ کہیں سبحان اللہ، آپ بول دیجئے، ہاں بس بول دیجئے، یہی کافی ہے۔ تیر سے تلوار سے نہ کسی ہتھیار سے، دین پھیلایا ہے نبی نے خلق کے تلوار سے، اور خود دین پھیلایا ہے نبی نے خلق کے تلوار سے۔ حضرات آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں خطیب ہندوستان، عالم نبی، فاضل جلیل، مفکر اسلام، غزالی دورہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب اللہ راجستھان، جو ثانی سبحانی کے انداز میں جن کا گفتگو ہوتا ہے، ان سے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ان سے قبل آپ استقبال حضور والا کا کر لیں نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ۔ نعرے تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کر بتا دو مفتی صاحب کی کہ ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ نعرے رسالت! جشن عید میلاد النبی! فیضان غوث اعظم! عرس بابا ملنگ شاہ! نعرے تکبیر! نعرے بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ ارے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب آئے حضور سے ملاقات کریں۔ سنت قابل قدر سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیاح لا مقام فخر موجودہ، آمنہ بی بی کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گھربار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک کے رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے سرکار۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت و ذیشان گیا، 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 ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے،
جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت و ذیشان گیا محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کی شان رکھتے ہیں ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں ولی کی بات جو نہ مانے وہ بدبخت ہے ولی دہن میں خدا کا کلام رکھتے ہیں الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش کو آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں حضرات بابا ملنگ شاہ کے عرس میں آنے والوں اپنے مقدر پر ناز کرو ولی کی بارگاہ میں کوئی ایسے نہیں جاتا ہے جب تک کہ اللہ کا ولی اسے بلا نہ لے یہ ولیوں کا معاملہ ہے پیارے اللہ اللہ ان کے آستانے پر جب بھی آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی جایا کرو تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جایا کرو اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ تمہارے دلوں کے راز کو جان لیا کرتا ہے اور تمہیں پہچان لیا کرتا ہے اللہ کا ولی اپنے مزار میں زندہ ہے یہ اللہ کے ولی ہیں یہ کل بھی مزار میں زندہ تھے آج بھی مزار میں زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے یارو جب یہ زندہ ہیں تو بتاؤ مدینے کے آقا کتنا زندہ ہوں گے جب یہ زندہ ہیں تو بتاؤ امام الانبیاء کتنا زندہ ہوں گے اللہ اللہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ مرد مومن نہیں مرتا ہے عاشق کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا مومن مرتا نہیں ہے مومن اپنے مزار اللہ اللہ اپنے اپنی قبروں میں زندہ ہے اور یہ اللہ کے ولی ہے پیاری آؤ ذرا دیکھو واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کرنا کہ اللہ کے ولی اپنے مزار میں کیسے زندہ ہے اللہ اللہ چلتے ہیں حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں حضرت باقی باللہ اللہ کے ولی ہیں ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا آپ نے اپنے تمام مریدوں کو بلایا سارے مرید آ گئے آپ نے کہا آؤ قریب آؤ سارے لوگ قریب آ گئے آپ بیٹھے ہیں اللہ اللہ آپ خطاب فرما رہے تھے سارے مرید بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو خبردار میرا انتقال ہونے والا ہے چوری مت کرنا کوئی گناہ کے قریب مت جانا کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے کسی کی نماز نہ چھوٹنے پائے اللہ اللہ کوئی شراب کے قریب مت جانا حضرت باقی باللہ سمجھا رہے تھے سمجھاتے سمجھاتے آپ نے جب کہا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے تو اللہ اکبر مریدوں کے آنکھوں میں آنسو تھے تب تک کہ حضرت باقی باللہ کی نظر پڑتی ہے دیکھا سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے اللہ اللہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں نوجوان قریب آ جا جب نوجوان قریب آیا فرمایا اور قریب آ جب اور قریب آیا حضرت باقی باللہ نے کہا اور قریب آ جب اور قریب آ گیا تو حضرت باقی باللہ نے کہا کان قریب لا جب وہ کان قریب لاتا ہے حضرت باقی باللہ نے کان میں چپکے سے کہا لے لے 5 روپیہ لے لے میرے کفن کی چوری مت کرنا ارے کہا سرکار میں آپ کی کیا زندگی میں کسی کے کفن کی چوری نہیں کروں گا میرے آقا واقعی میں آپ اللہ کے ولی ہیں آپ جان گئے کہ میں کفن چور ہوں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مجھے ذلیل کر دیتا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مجھے رسوا کر دیتا پر میرے آقا مجھے آپ نے بچا لیا ہے اللہ اللہ کفن چور چلا گیا اللہ اکبر ایک وقت آتا ہے حضرت باقی باللہ کا انتقال ہوتا ہے جیسے انتقال
انتقال ہوا، مریدوں میں ایک عجیب غم ہے، اللہ اکبر، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جب قبر میں رکھا گیا اور رکھنے کے بعد مٹی برابر کی جا رہی ہے، کفن چور دیکھ رہا ہے، اللہ اللہ، ترنت مٹی برابر کر دی گئی، لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں، کفن چور بھی واپس آ گیا، اور آنے کے بعد میں جب رات میں لیٹا تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان آ گیا، ارے کہا پیر صاحب نے 5 روپیہ دیا تھا اور کفن بڑا قیمتی ہے، چل چورا کر کے لیا، پیسہ بھی مل گیا اور کفن بھی بیچنا پیسہ مل جائے گا۔ ارے کہا نہیں، پیر صاحب سے وعدہ میں نے کیا ہے۔ ارے کہا پیر صاحب مر گئے، وہ دیکھنے تھوڑی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ چلا اور چلنے کے بعد پھوڑا لیا، حضرت باقی باللہ کے قبر پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں جیسے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، اللہ اللہ، تو کیا دیکھا کہ قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اور پیچھے قدم بھاگا۔ شیطان نے کہا بھاگ کیوں رہا ہے؟ ارے کہا قبر سے خوشبو آ رہی ہے، قبر کی مٹی مہک رہی ہے۔ ارے کہا تازہ تازہ دفن ہوئے ہیں اس لیے مہک رہا ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ غیرت نے جھنجھوڑ کر کے کہا نادان، تجھے پتا نہیں ہے یہ عاشق رسول ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کے قبر میں آمینہ کا لال آتا ہے، اور جہاں پر حضور آ جائے وہاں وہ جگہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل کے آئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ذرا اپنے آقا کی عظمت کو دیکھو، میرے سرکار ہے اللہ اللہ، اگر دیوانوں کے قبر پر تشریف لائیں تو قبر سے خوشبو آئی، اللہ اللہ، پھر پیچھے ہٹا اور ہٹنے کے بعد پھر واپس آتا ہے، اور آنے کے بعد میں کفن چور نے مٹی ہٹانا شروع کیا، تھوڑی سی مٹی ہٹائی اور جیسے تختہ نظر آیا، ایک تختہ ہٹایا تو کیا دیکھا، پورا قبر بقعے نور بنا ہوا ہے، قبر میں اجالا ہی اجالا ہے۔ پھر بھاگا، شیطان نے کہا بھاگ کیوں رہا ہے؟ ارے کہا یہ قبر میں اجالا کیسے ہے، رات اندھیری ہے، رات تاریکی ہے، اللہ اللہ، چاند بھی نہیں نکلا، یہ بتاؤ قبر میں اجالا کیسے ہے؟ اس نے کہا تازہ تازہ دفن ہوئے ہیں، اللہ اللہ، اس کو پتا نہیں تھا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کے قبر میں آمینہ کے لال آتے ہیں، اور جہاں آقا ہیں وہاں اندھیرا نہیں بلکہ اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، سرکار کی جلوہ گر ہوئی ہے، آمینہ کا لال تشریف لایا ہے، حضرت باقی باللہ ہے، اللہ اللہ، کفن چور پھر واپس آیا، اور آنے کے بعد میں سوچا کہ لاؤ اب کفن سے قبر سے اللہ اللہ کفن کھینچ لوں، حضرت باقی باللہ جیسے کفن پر ہاتھ رکھا کہ لاؤ کفن کو کھینچوں، حضرت باقی باللہ نے کربٹ لی اور کفن چور کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ارے کہا سرکار چھوڑ دو، چوری نہیں کروں گا۔ کہا نادان، ایک جنتی ہو کر کے جنتی کا کفن چوری کرنے آیا ہے۔ کہا سرکار جنتی میں کیسے ہوں، جنتی تو آپ ہیں، لوگوں نے سمجھا تھا کہ آپ مر گئے، میں نے سمجھا تھا کہ آپ مر گئے، پر یہ نہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے، جن کے در سے مقدر سورنے والا ہے۔ کہا تو ہی نہیں، کیا اعلان کر دو کہ آج جن جن لوگوں نے میرے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے اگر ایک ولی کے جنازے میں شرکت کرنے سے جنت کا پروانہ مل سکتا ہے تو بتاؤ رسول آدم سے محبت کرو گے تو جنت کا پروانہ کیوں نہیں ملے گا؟ امام الانبیاء سے محبت کرو گے تو جنت کا پروانہ کیوں نہیں ملے گا؟ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے، اور اگر جنت میں جانا ہے تو امام الانبیاء کی محبت کے طرح دل میں جلانا پڑے گا، اور بریلی کے امام کے شعر کو پڑھ کے زمانے کو بتانا پڑے گا۔ تو جس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، پتہ یہ چلا کہ ولی مرتا نہیں ہے، ولی اپنے مزار میں زندہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت
फरियाद को भी सुनता है, हमारी आवाज को भी सुनता है। एक है वली का देना और एक है रब का देना। दोनों के देने में फर्क है। ये माइक ऐसा है, अगर एक हफ्ता बोल दो तो आदमी वक्त से पहले बुरा हो जाएगा, इसमें आवाज ही नहीं निकलनी। देखिए आप स्पीकर से आवाज निकलना चाहिए। स्पीकर ने करीब में रखा होगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। आज चलिए उसकी तरफ मत देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वली दिलों के राज को जान लेता है और फरियाद को सुनता है रब की दी हुई ताकत है। एक है वली का देना और एक है रब का देना। दोनों के देने में फर्क है। वली जब देता है तो अल्लाह की अता से देता है और परवरदिगार जब देता है तो अपने फजलो करम से देता है। अब ये गुमराह करते हैं, कहते हैं अल्लाह का वली दे सकता है। नादान अल्लाह का वली खुद से कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है अल्लाह की दी हुई ताकत से क्या करता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जहन में जो बात डालना चाहता हूं आप इस पर गौर करना। अल्लाह का वली कैसे देता है। अल्लाह अकबर। हजरत सरकार पीरे पीना मीरे मीना तशरीफ फरमा है। वो सरकार बड़े पीर अल्लाह अल्लाह जिनका फरमाने आली शान है। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना कोई हाथ की हथेली पर देखता हो। वो सरकार बड़े पीर अल्लाह अल्लाह आप फरमाते हैं मेरे शहर में जिन्नात भी अदब के साथ आते हैं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं परिंदे भी मेरे शहर में अदब के साथ उड़ा करते हैं। आप फरमाते हैं मेरा नाम शेख जीलानी है और मेरे अजमतों का परचम पहाड़ियों पे लहरा रहा है। सरकार बड़े पीर तशरीफ फरमा है। तब तक एक पादरी आया, कहा यार रोशन जमीन क्या मुर्दा जिंदा कर सकते हो। आप फरमाते हैं चल किस मुर्दे को जिंदा करना है। चुनांचे कब्र की तरफ लेकर के आया और लाने के बाद में कहा इसको आप जिंदा कर सकते हो। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं ठीक है। आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठ करके निखड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। और कहा यार रोशन ज़मीर क्या कयामत आ गई। आप फरमाते हैं नहीं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं क्या तू दुनिया में रहना पसंद करेगा या फिर आखिरत की जिंदगी। कहा सरकार मुझे आखिरत की जिंदगी पसंद है। मेरे परवरदिगार का बहुत बड़ा फजल है हम पर, उसका बहुत बड़ा करम है। अल्लाह अल्लाह। सरकार बड़े पीर फरमाते ठीक है कब्र में चला जा। जब वो कब्र में गया मिट्टी बराबर हो गई। वो पादरी इस्लाम का कलमा पढ़ लेता है, मज़हब इस्लाम में दाखिला ले लिया। अब जब वो कलमा पढ़ा तो उसके खानदान के 70 लोगों ने कलमा पढ़ लिया और मज़हब इस्लाम में दाखिला ले लिया। अब वही पादरी दौड़ा दौड़ा आया, कहा यार रोशन ज़मीर ये मेरे गोद में 6 माह का बच्चा है। आप इसके सर पर अपने विलायत वाले हाथ को रख करके दुआ फरमा दें कि अल्लाह इसको इस्लाम का गाजी बनाए, अल्लाह इसको इस्लाम का मुजाहिद बनाए। इतना सुनना था। सरकार बड़े पीर मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं अच्छा लाओ बच्चे को मेरे गोद में दो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने बच्चे को लिया, दाएं घुमाया बाएं घुमाया, सर पर नूरानी हाथ को रखा और दुआ की ए अल्लाह इसको इस्लाम का गाजी बना। अब तारीख दोहरा दो। अल्लाह अल्लाह जिसने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तारीख में उसी बच्चे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अल्लाह अल्लाह मुझे कहने दिया था कि जब मेरे गौसे आजम के विलायत वाले हाथ का जवाब नहीं है तो बताओ रसूल आजम के दस्ते नबूवत का आलम क्या होगा, मेरे आका के अजमत का आलम क्या होगा। ऐ लोगों अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो और नमाज की पाबंदी करो, कुरान पाक पढ़ा करो। याद रखो अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया है तुम फालतू में घूम करके अपने जीवन को गुजार दो, तुम फालतू में घूम करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दो। नहीं नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम सजदा करो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है तुम खिदमत खल्क करो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है तुम नेक काम करो, जमीन के ऊपर नेक काम करके जाओ, जमीन के अंदर आराम पाओगे। वली को ऐसे नहीं बनता है प्यारे। वली बनने के लिए अल्लाह 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 का कुर्ब हासिल करना पड़ता है। और अल्लाह का कुर्ब हासिल कैसे होता है? बेनमाजी होकर के नहीं बल्कि नमाज पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। अगर कोई बेनमाजी हो और कहे मैं बहुत बड़ा बाबा हूं तो फर्जी मामला है। चाहे वो 10 नहीं 1 लाख अंगूठी पहन ले तब भी कुछ नहीं होने वाला है। ना तो छोटे से कुछ होता है और ना लोटे से कुछ होता है। अगर होता है तो सजदों से होता है, अगर होता है तो तिलावत कलाम पानी से होता है। जो नमाज नहीं पढ़ता है मैं कहता हूँ वो लाख अपने आप को बाबा बताए झूठा है, वो बाबा नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं हुआ। बताओ बाबा
कैसे हो सकता है? जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल नहीं करता है वो बाबा कैसे हो सकता है? लिहाजा ये लोगों फर्जी बाबाओं से बचो और अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है खाली लंगर खा लो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं है खाली आप जलसा कर लो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं है खाली आप लाइट लगा करके उनका उर्स मना लो। नहीं, मोहब्बत का पैगाम ये नहीं है प्यारे। मोहब्बत ये है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं उसी रास्ते पर आप भी चलो, उनके नक्शे कदम को अपना लो। अल्लाह का वली अल्लाह अकबर अल्लाह की याद में मस्त रहता था, सजदा करता था, कुरान की तिलावत करता था। अल्लाह अकबर उसको दुनिया का कोई मामला नहीं था, न दुनिया की कोई जिंदगी, दुनिया का कोई काम पसंद था। अल्लाह की याद में मस्त रहा करता था। अल्लाह अकबर कभी जंगलों में, कभी खानकाहों में, कभी मस्जिदों में, कभी तन्हाई में बैठ करके अल्लाह की इबादत किया करता था। ये लोगों तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी कुरान की तिलावत करो। पता है मौत पता नहीं कब आ जाए, किस हाल में आ जाए, क्या भरोसा जिंदगी का। अल्लाह अल्लाह अभी अभी तुर्किस्तान में ज़ल्ज़ला आया, आपने देखा कि नहीं देखा? सिर्फ 8 सेकंड के अंदर न जाने कितने लोग मर गए हैं। और साइंस वाले बार बार कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान की बारी है, अब पाकिस्तान की बारी है। मैं कहता हूँ ए लोगों, ज़ल्ज़ला कब आता है? लोग कहते हैं, साइंस कहती है कि जमीन हिलती है। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जुमला बदलो। मेरे नबी ने फरमाया था कि ज़ल्ज़ला कब आता है? जब गुनाहों की कसरत होती है तब ज़ल्ज़ला आता है, जब अय्याशियां बढ़ जाती हैं तब ज़ल्ज़ला आता है, जब जुआ सट्टा आम हो जाता है तब ज़ल्ज़ला आता है, जब शराब नोशियां आम हो जाती हैं तब ज़ल्ज़ला आता है, जब लोग बेनमाजी हो जाते हैं तब ज़ल्ज़ला आता है, जब गरीबों के अरमानों का खून किया जाता है तब ज़ल्ज़ला आता है, जब बेवाओं के इज्जत को तार तार किया जाता है तब ज़ल्ज़ला आता है। ए लोगों, अगर ज़ल्ज़ले से बचना है तो अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदार बन जाओ, अपने पेशानी को सातों से सजाओ। उठो तो कहो या रसूल अल्लाह, बैठो तो कहो या रसूल अल्लाह, सो तो कहो या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की, रब की बारगाह में सजदा करना और दुआ करना मेरे मौला, जब तक के रखना हुजूर का गुलाम बना करके, और जब दुनिया से जाएं तो वफादार पैगंबर बन करके जाएं। ये दुआ करना इंशाअल्लाह, तभी कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। अब पूरी रात आप तकरीर सुनते रहें। कुछ लोग तो तमाशा देखने आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग उर्स में आते हैं हलवा पराठा खाने के लिए, कुछ लोग बिरयानी के चक्कर में आते हैं। जो जैसी नियत लेकर के आता है उसको ऐसा ही मामला मिलता है। क्या जाने वाले चले गए, कोई बात नहीं हो जाए। यहाँ चंद लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के लोगों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। अल्लाह इनके इस इंतजाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हमीदुल्लाह साहब ने के हवाले से बहुत सारे वलमा यहाँ पर आए, आपने सबको दावत दी, और जितने लोगों को आपने दावत दी सारे लोग यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात ये नहीं आए हैं, इनको बुलाया गया है। अल्लाह का वली जिसे बुलाता है वही उनके उर्स में आते हैं। लिहाजा ए लोगों, जब भी आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो बड़े अदब के साथ जाया करो और बहुत ध्यान से वहां पे रहा करो। ऐसा ना हो तुमसे कोई गुस्ताखी हो जाए। याद रखो, ये मत सोचो कि बारगाहों में जाने के बाद हम गुस्ताखियां करेंगे, बेअदबी करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। जिस दिन इनको जलाल आ गया ना, जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा इनकी बारगाह में बड़े अदब के साथ आया करो और इनसे मोहब्बत किया करो। और इनसे मोहब्बत का मामला ये नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, मोहब्बत उस वक्त होगी जब इनके नक्शे कदम पर हम और आप चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। और जितने लोग यहाँ पर बैठ करके अभी तक सुने हैं, अल्लाह ताला सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो कुछ मैं बोला हूँ अल्लाह ताला सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे यार, मौत से बिल्कुल हम करीब होते जा रहे हैं। याद रखो, लोग कहते हैं सन 2023 लग गया, मैं कहता हूँ नादान, तेरी जिंदगी कम हो गई है, तुझे फिक्र नहीं है। ठंडे दिल से आप दिल पे हाथ रख करके जब जाना बिस्तर पर सोचना कि हाय मौत आने वाली है। मस्जिद के मीनारों से ऐलान होता है कि फला का इंतकाल हो गया, फला का इंतकाल हो गया। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे भी नाम का ऐलान होगा। अभी आपने हुबली का मामला सुना होगा, फेसबुक के जरिए देखा होगा कि 200 साल पुरानी कब्र को खोदा गया तो कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है। क्या वजह है? बहुत सारे कब्रों में लोग जाते हैं पर कब्र का नामो निशान मिट जाता है, जिस्म मिट जाते हैं, कफन मिट जाता है। क्या वजह है? ये कौन लोग हैं? क्या दुनिया के ग़ज़ा का मामला है? तो आपको कहना पड़ेगा ये दुनिया के ग़ज़ा का कमाल नहीं है, ये कुरान के रूहानी ग़ज़ा का मामला है, इश्क़ रसूल का मामला है, खौफ खुदा का मामला है। जिसने अपने दिल में खुदा के खौफ को बताया, बसाया, रसूल अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जलाया, वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। सलाम उस पर के जिसने
فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گنہگاروں کو فرمایا کی میرے ہیں۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، پائے رسول تھام لے۔ ایک وظیفہ بتا کے آپ کو جا رہا ہوں، نماز کی پابندی کریں گا انشاءاللہ؟ ارے بھائی انشاءاللہ بولو، ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیا آواز اٹھاؤ کیا؟ عبادت دل سے کی جاتی ہے، زبان کا کوئی معاملہ نہیں، ہم زبان سے کہہ دیں بس معاملہ ختم نہیں۔ دل، جب تک دل پہ چوٹ نہ لگے اور واقعی میں دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، دل پر چوٹ لگ جائے اور حضور کی محبت کا چراغ جل جائے اور تمہاری پیشانی سجدے سے سج جائے، سمجھ جاؤ تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور باوضو ہو کر کے اپنے بستر پر سویا کرو، اپنے بستر پر سر کو اتر کی طرف، پیر کو دکھن کی طرف، اور داہنے کروٹ ہو کر کے سیدھے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کر کے سونا، تو آپ کا چہرہ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے گا۔ اور درود شریف کی کثرت کرنا، درود پاک پڑھتے 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 جب نیند کا غلبہ طاری ہو، آپ کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہونے لگے، اللہ اللہ تو زبان سے دل سے یہ آہ نکلے، کرم تو نہ میرے آقا میرے سرکار ہو جائے، کرم تو نہ میرے آقا میرے سرکار ہو جائے، کرم تو نہ میرے آقا میرے سرکار ہو جائے، تصور جب کروں تو آپ کا دیدار ہو جائے، تصور جب کروں تو تصور جب کروں تو آپ کا دیدار ہو جائے۔ اور ایک دن جب بلاوا آئے، اللہ اللہ تو عرض کرنا آقا ایک بار مدینہ میں موقع ملے، میرے سرکار ایک بار کرم کر دے، میرے آقا زندگی میں ایک بار اپنے روضے کا دیدار کرا دے، میرے سرکار میرے دل کی یہ تمنا ہے، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، محبت سے بولے سبحان اللہ، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، بلاوا ایک دن میرا میرے سرکار ہو جائے، بلاوا ایک دن میرا میرے سرکار ہو جائے۔ عرض کرنا یا رسول اللہ اس غریب پر بھی کرم کر دو، میرے سرکار ہم غلاموں پر بھی کرم کر دو، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے۔ اللہ اکبر، اگر ہماری موت آئے اور جب روح نکل رہی ہو سامنے محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہو، سمجھ جاؤ بیڑا پار ہے، دعائیں کرو میرے مولا جب تک کہ دنیا میں غلام نبی بنا کر، اور جب دنیا سے جائے تو عاشق مصطفیٰ بن کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے۔ یہ سارے لوگ جگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، آپ جانتے ہیں پورا گاؤں نہ آئے تو کوئی دقت والی بات، اگر امام صاحب نہیں آئیں گے تو پورے شہر میں لوگ چل چل کے بولیں گے امام صاحب آج نہیں آئے، ہے کہ نہیں؟ امام صاحب آج نہیں آئے، حضرت امام صاحب نہیں آئے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا کیا؟ ادے پور کے پاس ایک آتا ہے بھٹیور کر کے، وہاں پہ میں گیا تو لوگ بتانے کہ حضرت عید کے دن امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے گئے
تو انہوں نے کیا کیا؟ نیت مانا اللہ اکبر، نیت باندھے اور باندھ کر کے سجدے میں رکوع میں گئے، ہم لوگ بھی رکوع میں گئے، وہ سجدے میں گئے، ہم بھی سجدے میں گئے، تو سجدے سے آدھا گھنٹہ ہو گیا، سر ہی نہیں اٹھائے۔ تو ایک نے چپکے سے سر اٹھایا تو کہا رہے امام صاحب غائب ہیں۔ تو امام صاحب نے پیڑ کے اوپر سے کہا نہیں ہم پیڑ پہ ہیں، کہا ہم پیڑ کے اوپر ہیں۔ تو کہا حضرت پیڑ کے اوپر کیوں چلے گئے؟ کہا تھا 12 دیں گے تو نذرانہ 6 کیوں دیا؟ بولے جلدی کرو ورنہ عید کی نماز جائے گی، جلال کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ہاں 6 دو، کہا حضرت نے 12 دیں آ جاؤ کیا؟ تو کمی تو ہماری بھی تو ہے، ان کو جب پیٹ بھر کے آپ کھانا کھلاؤ گے، ان کے بھی ماں ہیں، ان کے بھی باپ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تبھی تو یہ کام کریں گے۔ اب جب پیٹ نہیں بھرے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان ادھر سے ادھر تلاش کرے گا بچوں کے لیے روزی، ہے کہ نہیں کیا؟ لہٰذا میرے عزیز یہ کہنے کا مطلب ہمارا یہ تھا کہ ان سے محبت کرو، یہ علماء دین ہیں۔ آپ کے گاؤں میں جو امام لوگ پڑھاتے ہیں وہ عالم دین، کم سے کم بمبئی سعودیہ سے آیا کرو تو جا کر کے سلام کرو، مسافر میں کچھ پیش کر دیا کرو۔ یہ جب خوش ہوتے ہیں نا، ان کا دل جب خوش ہوگا نا الحمدللہ، یہ دل سے دعا دیں گے۔ اور یاد رکھو دولت ختم ہو جائے گی، دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ دعائیں کام آئیں گی، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ کمیٹی والوں گھبرانا مت، جو جانا تھا چلے گئے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ اللہ کا ولی دلوں کی محبت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ آج آپ نے محنت کی، بظاہر تو انسان نہیں ہے، پر جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جس جگہ ذکر نبی ہوتی ہے تو بڑھ کے ملائک، جس جگہ ذکر نبی ہوتی ہے تو بڑھ کے ملائک، جس جگہ ذکر نبی ہوتی ہے تو بڑھ کے ملائک، چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں، چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں، تان لیا کرتے ہیں۔ برکھا ہے تو برسات ہوگی، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اسلام علیکم۔